میرے دوستوں اور بزرگوں، اب آپ کو محبت کی ایک دو باتیں سنا دوں. ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دنیاوی زندگی میں اپنے سامنے نہیں دیکھا. جس کو خواب میں زیارت ہو جائے وہ اور بات ہے، لیکن سامنے دیکھا نہیں. مگر ہم نے ان کو تو دیکھا ہے جنہوں نے نبی کو دیکھا ہے، یا ان کو دیکھا ہے جن میں نبی کے جلوے ہیں. نبی کی اولاد کو دیکھ لیا، نبی کی امت کے اولیاء کو دیکھ لیا، علماء ربانیین کو دیکھ لیا. ان کو محبت سے دیکھنا بھی آپ کو کچھ فیضان دیتا ہے. کچھ فیضان. اب کتنا فیضان دیتا ہے یہ بھی آپ مجھ سے سن چکے. ایک علاقے میں بارش نہیں ہوتی تھی، لوگوں نے نماز استسقا، یہ استسقا کا مطلب پانی مانگنے کی نماز، دعا کی نماز. روئے، پرانے کپڑے پہنتے ہیں، روتے ہیں، سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ پانی برسا دے. نماز پڑھی، بارش نہیں ہوئی، توبہ کی، طرح طرح سے لوگوں نے جتن کیے، نہیں ہوا. ایک شخص آیا اچانک، اس نے آ کر دعا کی، یا اللہ میری آنکھوں کی برکت سے بارش برسا دے. کس کی برکت سے؟ اس نے اپنی آنکھوں کا، میری آنکھوں کی برکت سے بارش برسا دے. ادھر اس نے دعا کی، ادھر بادل آئے، بارش شروع ہو گئی. لوگوں نے پکڑ لیا اس کو، ہم اتنا رو رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی. تو نے اپنی آنکھوں کا واسطہ دیا، بارش شروع ہو گئی، آخر تیری آنکھوں میں کیا کمال ہے؟ اب سنو اس کا جواب. اس نے کہا میں نے اپنی ان آنکھوں سے اللہ کے ولی حضرت با یزید بستامی کی زیارت کی. ان کا نام تیفور بن عیسیٰ، حضرت امام جعفر صادق کے خلیفہ ہیں. ولیوں میں بہت اونچا مقام ہے حضرت با یزید کا، ولیوں میں بہت. ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی. یہاں تک کہا گیا جس طرح فرشتوں میں جبریل ہیں، اولیاء میں با یزید. یہاں تک کہا گیا. بہت اونچا مقام ہے ولیوں کا ان کا. اس نے کہا میں نے ایک مرتبہ ان کو دیکھا، ایک مرتبہ اپنی آنکھوں کا واسطہ دیا، بارش ہو گئی. تو جب نبی کے غلام کو دیکھنے کی برکت کا یہ حال ہے تو جنہوں نے نبی کو دیکھا، پھر محبت سے دیکھا، کس نظر سے دیکھا؟ ہر ایک کا معاملہ ایک جیسا. دیکھنے میں فرق ہوتا ہے. دیکھنا. میرے پیر مرشد حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ، آخری 1-2 سال آپ کی طبیعت ناساز رہتی تھی تو لیٹے رہتے تھے چارپائی پہ، لیٹے لیٹے لوگوں سے ملاقات کرتے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے. ایک شخص آیا، میں اس وقت اکاڑے میں پڑھتا تھا، چھوٹی عمر تھی، بہت کم سن تھا. ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا میں نے فلاں پیر صاحب کو دیکھا، فلاں پیر صاحب کو دیکھا، فلاں پیر صاحب کو دیکھا، فلاں پیر صاحب کو دیکھا. اس نے کچھ گدیوں کے نام، پیروں کے نام لیے. حضرت صاحب لیٹے ہوئے تھے، جوش آ گیا، اٹھ کے بیٹھ گئے. فرمایا تو نے اتنوں کو دیکھا، یہ بتا تجھے کسی نے دیکھا؟ تجھے کوئی ایک دیکھ لیتا تیرا بیڑا پار ہو جاتا. یہ بھی پہلو آپ کو سنانا ہے. اب اثر کتنا ہوتا ہے دیکھنے کا، میں نے آپ کو یہ بات بھی سنائی ہے. جنہوں نے سنی ہے انہوں نے تو سنی ہے، ذہنوں میں تازہ کریں، نہیں سنی تو سن لیں. دیکھنے کا اثر کتنا ہوتا ہے. مدینہ منورہ میں 2 سانپ تھے، سانپ اسنیک. اگر آپ ابھی گوگل پہ نام لکھیں گے ان کی تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی. ایک سانپ کا نام تھا ذوالطفیلتین، دوسرے کا نام تھا اتبر. یہ نام تھے.
یہ 2 سانپ تھے مدینے میں، ان کی نظر کا اثر کتنا، حدیث پڑھو. یہ سانپ دونوں کسی حاملہ عورت کو دیکھ لیں، پریگننٹ وومن کو، اس کا حمل گر جاتا تھا. صرف دیکھ لیں، سانپ حاملہ عورت کو صرف دیکھ لیں، اس عورت کا حمل گر جاتا تھا. کسی پرندے کو دیکھ لیں وہ ہنڈیا میں پہنچ جاتا تھا، کسی بندے کو دیکھ لیں وہ بیمار ہو جاتا تھا. صرف ان سانپوں کے دیکھنے کا اثر. کس نے رکھا تھا یہ اثر؟ اونچی اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ اونچی آپ بھی کہتے ہو نا نظر لگتی ہے، اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ تو جب سانپوں میں اللہ نے اثر رکھا کہ وہ بیمار کر دیں، ہنڈیا میں پہنچا دیں، تو جب سانپ کے برے اثر اتنے ہیں، ولی کے اچھے اثر کتنے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا کوئی اللہ والا دیکھ لے، کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، بس کرم ہو جائے تو بیڑا. اولیاء کی زیارت کرنا، علماء ربانی کی زیارت کرنا. میرے استاد مکرم شیخ القرآن شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لاتے تھے، آپ لوگ ان کی زیارت کرتے تھے. ان سے میں نے یہ بات سنی اور یاد کر لی. وہ فرماتے تھے من زار مغفورن سار مغفورن، جس نے کسی بخشے ہوئے کو دیکھ لیا وہ بھی بخشا جائے گا. گڑبڑ نہ کرے، بس اپنا ایمان خراب نہ کرے، عقیدہ نہ بگاڑے تو بیڑا. تو اولیاء کو دیکھنا، علماء ربانی کو دیکھنا، یہ بھی اسی فیضان کا معاملہ ہے، کیونکہ وہ نبی کے وارث ہیں. نبی کے اور دیکھنے کا اثر فتح الباری میں دیگر کتابوں میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ، مومنوں کی ماں حضرت میمونہ، ان کے پاس ایک شیشہ تھا، آئینہ. نبی پاک نے اس میں ایک مرتبہ اپنا چہرہ دیکھا تھا، اس آئینے میں اپنا چہرہ. اس آئینے نے پھر کسی اور کا چہرہ قبول نہیں کیا. آپ کو سمجھ نہیں آئی یہ بات؟ اس آئینے نے پھر کسی اور کا چہرہ قبول، حالانکہ وہ بنا ہوا کس چیز کا بنا ہوا، لیکن روایت موجود ہے اس آئینے کو جو کوئی دیکھتا تھا نبی کا چہرہ نظر آتا تھا. صحابہ آ جاتے تھے مومنوں کی ماں کے پاس، اماں جان آئینہ نکالو نبی پاک کو دیکھنا ہے، تو اس کو دیکھتے تھے تو حضور کا چہرہ نظر آتا تھا. نظر کی بات چلی، اگر چلتی رہی تو اسی طرح چلتی رہے گی. ہر ایک کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے. یہ سب کا شان کا مسئلہ، سب کی باتیں ایک جیسی نہیں. بس کوشش کرو اللہ ایمان والی نظر دے، عقیدت والی نظر دے، سچائی والی نظر دے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ایک ہی نظر سے کتنی منزلیں طے ہو جاتی ہیں ہمیں اندازہ. کبھی کبھی وہ برسوں میں نہیں ہوتی ہیں جو ایک نظر میں طے ہو جاتی ہیں. اللہ کی عطا، جس پر اللہ چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے کرم ہو جاتا ہے. تو اللہ والوں کی نگاہ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی محبت عطا فرمائے. اب ولیوں کو دیکھنے والے بھی ہیں اچھی نظر سے بھی، اور وہ بھی ہے نا جو کہتے ہیں بابے کوئی شے ہی نہیں، اس کو یہی نہیں پتا شے ہوتی کیا ہے اور بابے کیا ہوتے ہیں، وہ کیا جانے. مگر میں بتا رہا ہوں آپ کو، محبت والے بھی ہوتے ہیں، بے ادب بھی ہوتے ہیں. تو محبت والے خالی نہیں رہتے.
محبت والے آپ کے ہاں بھی کہتے ہیں نا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ محبت والے خالی نہیں رہتے، کیونکہ محبت والے بے ادبی نہیں کرتے، خالی نہیں رہتے، کرم ہو جاتا ہے، مہربانی ہو جاتی ہے۔ تو اب اگر واقعی آپ کو نبی سے ولی سے محبت ہے تو اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے فرما بردار بنے۔ محبت کہنا ماننا سکھاتی ہے، محبت نافرمانی نہیں سکھاتی۔ اپنی خواہشات کو کریں قربان، خواہشات کو کریں قربان، خواہشات کے غلام نہ بنے، نبی کے غلام بن جائیں۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر جب آپ اپنی خواہشات کو قربان کر دیں گے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی برکت سے پھر وہ ہوگا جو آپ چاہیں گے، پھر وہ ہوگا جو آپ چاہیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ اس منزل تک پہنچنا ہوگا۔ مگر ہماری خواہشات ہیں میں قربان کر دوں، وہاں نہ جاؤں، یہ نہ کھاؤں، وہ نہ کروں، ہم انہی کے پیچھے لگے رہے کہ بلند ہو کے بھی آدمی ابھی خواہشوں کا غلام ہے۔ ہم خواہشوں کے غلام بنے، غلام بننا تھا تو نبی کے بنتے، صحابہ کے بنتے، اہل بیت اولیاء کے بنتے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بظاہر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ہم ٹھیک ہیں، بالکل کوئی خرابی نہیں، مگر ہمیں کب پتا چلتا ہے کہ ہم ٹھیک ہے؟ جب ہم کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور واقعی تربیت حاصل کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے صرف جانا جانا آ جانا، جس طرح لوگ کعبے سے ہو کے بھی آ جاتے ہیں، مگر جو پوری طرح توجہ کرتے ہیں، شوق ظاہر کرتے ہیں، پھر ان میں انقلاب آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ تو پتہ چلا، ہم سب نے جان لیا کہ یہ ہدایت کا انتظام اللہ کی طرف سے ہے، ہمارے لیے رہنمائی قرآن بھی نبی بھی، تو حضور تشریف لائے اور ہمارے لیے انتظام ہوا، تو ہمیں ان کی پیروی کرنی اور ان کی پیروی کرنے والا اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔